جس سے توقع ہوتی ہے اسی سے سوالات ہوتے ہیں۔ جب ہمارے لوگ ہم سے سوال کرتے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ فسادی چند لوگ فساد کر کے چلے گئے اور شہر کو جھلستا ہوا اور شہر کو ویران بنا کر کے چلے گئے، اور لائبریری کو جلا ہوا دیکھ کر کے کافی دکھ ہوا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جس سے انسانیت آگے بڑھتی۔ کچھ لوگ جلوس میں ایسے تھے جو ان کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ پانی پلانے سے کام نہیں چلے گا، تم فلاں چیز کا نعرہ لگاؤ۔ پھر وہیں پر ہلہ ہنگامہ کی شکل نے پھر وہ روپ لے لیا جو آپ نے دیکھا، آنن فانن ہی ایک فساد کا رخ اختیار کر گیا۔ مدرسہ عزیزیہ میں جگہ جگہ کیواڑوں میں نے دیکھا کہ پیٹرول بم کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہتھیار آنن فانن نہیں آ جاتے ہیں جلوس میں، لوگ لے کر کے آئے۔ کیا ان کے کتب خانوں کو، ان کے پوجا استھل کو، ان کی عبادت گاہوں کو کیا گیا؟ نہیں کیا گیا اور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے جناب، ایک طرفہ نقصان ہو رہا ہے، دو طرفہ نقصان نہیں ہے وہاں۔ رام نومی کے موقع پر بہار کی دو اضلاع میں فساد برپا ہوئے، ایک نالندہ، دوسرا سہسرام۔ حالانکہ حالات اب معمول پہ ہے۔ بہار کی ملی تنظیموں کا دورہ شروع ہو چکا ہے، لوگ وہاں جا کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، متاثرین سے ملاقات کر کے دلاسا دے رہے ہیں۔ بہار کی سب سے بڑی تنظیم جماعت شریعہ بھی کل نالندہ دورہ کر کے واپس لوٹی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت شریعہ کے قائم مقام ناظم مولانا شبلی القاسمی۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ حضرت کل آپ لوگوں کا ایک وفد بہار شریف کے دورے پہ تھا، لوگوں سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی۔ پہلے تو یہ بتائیں، جو آج کل جو ایک بات سامنے آ رہی ہے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آخر جماعت شریعہ اتنی تاخیر سے کیوں گئے وہاں پہ؟ جماعت شریعہ بہار کی سب سے پرانی ملی اور فلاحی تنظیم ہے جو سماج کو اوپر لے جانے کے لیے اور یہاں کے واتاورن اور ماحول کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے ہمیشہ سے کام کرتے آئی ہے۔ رام نومی کے جلوس کے دوران جو چیز ہوئی اور جو فساد وہاں ہوا، اس فساد سے جس طریقے سے دکھی وہ لوگ ہوئے جن کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی، اس سے کم دکھی ہم لوگ نہیں ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دکھ ان لوگوں کو بھی ہوا جو یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ، ریاست اور ملک ترقی کرے اور اچھا ماحول رہے، سب کو دکھ ہوا۔ جیسے اس واقعے کی خبر ہوئی، آپ نے کہا کہ اتنی تاخیر کیوں؟ یہ سوال لوگوں کا ہے، لوگ مطلب پوچھ رہے ہیں کہ جماعت شریعہ کہ لوگوں کو پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کی توقع جماعت شریعہ سے ہے۔ جس سے توقع ہوتی ہے اسی سے سوالات ہوتے ہیں۔ جب ہمارے لوگ ہم سے سوال کرتے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، وہ مجھے چاق و چوبند دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری جو سرگرمیاں اس سلسلے میں رہی فساد کے روک تھام کے تعلق سے، وہ آپ کے ذریعے سے لوگوں تک جانی چاہیے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ جیسے جماعت شریعہ کو یہ خبر ملی، اس دن شام کو افطار کے آس پاس، اسی وقت سے ہم لوگ، مقامی لوگ، انتظامیہ کے لوگ، پولیس کے لوگ، سب کے رابطے میں رہے۔ سی ایم ہاؤس بھی اسی دن میں نے فون کیا، چیف سیکریٹری سے بات ہوئی، دوسرے جو متعلقہ افسران ہیں ان سے باتیں جماعت شریعہ کی ہوتی رہیں، اور لگاتار منٹ ٹو منٹ ہم لوگ باخبر رہے وہاں کے حالات سے، اور جماعت شریعہ کی اپنی جو صلاحیت بھی ہے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی، اور حکومت سے ہم یہ کہتے رہے کہ آپ حالات کو فوراً کنٹرول کیجیے۔ حالات جیسے ہی اس لائق ہوئے کہ ہمارا سفر وہاں ہو سکے اور خود سے ہم اپنی آنکھوں سے جا کر کے دیکھ سکیں، جو چیز وہاں پرشاسن کے لوگ بتا رہے تھے، حکومت کے لوگ بتا رہے تھے، اور جو چیزیں وہاں کی پبلک مجھے بتا رہی تھی، ان دونوں چیزوں کو ملان کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے جماعت شریعہ کی ٹیم کا جانا وہاں بہت ضروری تھا۔ لیکن حالات اس وقت ایسے نہیں تھے کہ فوراً وہاں پہنچا جائے۔ کل جب کچھ حالات بہتر ہوئے تو ضلع انتظامیہ کے انفارمیشن دے کر، ان سے اجازت لے کر باضابطہ ہم لوگ بہار شریف گئے، ہماری ٹیم گئی جماعت شریعہ کی نائب امیر شریف کی قیادت میں۔ ہم لوگوں کے دل اس وقت پھٹ گئے کہ جن کا نقصان ہو رہا ہے یہ سبھی طبقے کے لوگ ہیں، سبھی دھرم کے لوگ ہیں۔ فسادی چند لوگ فساد کر کے چلے گئے اور شہر کو جھلستا ہوا اور شہر کو ویران بنا کر کے چلے گئے۔ کاش ہمارے سماج کے لوگ یہ سمجھتے کہ ان فسادیوں کو ہم لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جو ہماری دکانوں کو بند کرواتے ہیں،
اور ہمارے بزنس کو ٹھپ کرتے ہیں، ہمارے گھروں کو ویران کرتے ہیں، ہمارے آپس کی دوستی کو ختم کرتے ہیں، تو پہلا دکھ جاتے ہوئے وہاں کی ویرانی کو دیکھ کر کے ہوا۔ کہ جب آپ وہاں کے زمینی سطح پہ جا کر آپ اپنے حالات کا جائزہ لیا تو کیا بات وہاں کے متاثرین سے ملاقات ہوئی تو کیا بات سمجھ پہ آئی کہ آخر یہ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ وہاں جب گئے تو متاثرین ظاہر بات ہے کہ جن کی دکانیں لوٹی ہیں، جن کا سرمایہ ہی وہی ہے، ہم آج جان رہے ہیں اچھے طریقے سے کہ ایک پونجی کو انسان کیسے جمع کرتا ہے اور کیسے بزنس کھڑا کرتا ہے، اور آنن فانن جب اس کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے وہ کیسے دکھی ہوتا ہے۔ اس کے دکھ کو انسان قریب جب ہوتا ہے تو اور محسوس کرتا ہے، ان کے چہرے دیکھ کر، ان کی باتیں دیکھ کر، ان کی لٹی ہوئی دکانیں دیکھ کر، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو دل کو دہلا دینے والی تھیں۔ آپ نے کہا کہ یہ شروعات کیسے ہوا، ہم لوگوں کو وہاں پہنچ کر کے یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ لوگ وہ جو جلوس جب نکل رہا تھا، جلوس نکلنے والوں کے لیے پانی پلانے کے لیے لوگوں نے ان کے آرام کے لیے نظم کیا تھا سڑک کے کنارے، انہوں نے کچھ پنڈال ڈالا تھا اس طرح کا کہ جو لوگ جلوس سے گزریں گے، بھائی چارگی کو ظاہر کرنے کے لیے، اخوت و محبت کو اور ہندوستانی گنگا جمنا تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے مسلمان بھائیوں نے وہاں پانی کا نظم کیا تھا۔ کچھ لوگ جلوس میں ایسے تھے جو ان کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ پانی پلانے سے کام نہیں چلے گا، تم فلاں چیز کا نعرہ لگاؤ۔ اب اس کی وجہ سے دونوں میں بات بگڑی اور پھر وہیں پر ہلہ ہنگامہ کی شکل نے پھر وہ روپ لے لیا جو آپ نے دیکھا، آنن فانن ہی ایک فساد کا رخ اختیار کر گیا۔ اور وہاں جا کر کے جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ اچانک فساد نہیں ہوا ہے، منصوبہ بند طریقے سے، بالکل منصوبہ بند طریقے سے ہوا ہے۔ اور اس لیے کہ مدرسہ عزیزیہ جب ہم گئے ہیں تو مدرسہ عزیزیہ میں جگہ جگہ کیواڑوں میں نے دیکھا کہ پیٹرول بم کا استعمال کیا گیا ہے۔ آنن فانن وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہتھیار آنن فانن نہیں آ جاتے ہیں جلوس میں، لوگ لے کر کے آئے۔ تو یہ چیز وہ لوگ جو ریاست میں بدامنی چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ملک میں چاہتے ہیں کہ اخوت محبت کا ماحول نہیں رہے، ان لوگوں کی طرف سے باضابطہ منصوبے کے ساتھ اس فساد کو کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم نے سرکار سے کل بھی مطالبہ کیا، پہلے بھی کیا، آج بھی مطالبہ آپ کے ذریعے سے کر رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اب اس کی بالکل غیر جانبدارانہ جانچ کرائی جائے، اور جو بھی مجرم ہے چاہے وہ کوئی ہو اس دنگا کا، اس کو سامنے لایا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ تو کیا وہاں کے لوگوں سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو اس سے کچھ اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے کون سے شرپسند عناصر تھے؟ اس کی تحقیق پولیس نے، انتظامیہ نے ہمیں بتایا کہ CCTV فوٹوز کو کھنگالا جا رہا ہے، اور جو بھی ہمارے ذریعے ہیں جاننے کے ان ذریعوں کو ہم اپنا کر کے ان تک پہنچنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ امارت شریعہ نے مطالبہ کیا، DM سے بھی ہماری ٹیم نے، اور امارت شریعہ سے جب SP کی ملاقات ہوئی تو ان سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ نے جو پرمٹ جاری کیا تھا، پرمٹ کن شرطوں کے ساتھ جاری کیا، کتنے لوگوں کی آپ نے اجازت دی تھی، کیا اس کا پالن کیا گیا؟ ان لوگوں سے جو بات سامنے آئی وہ خود ان لوگوں نے کہا کہ اس کا پالن نہیں ہوا، اور اس پر ہم مقدمہ کر رہے ہیں جنہوں نے پرمٹ لیا تھا۔ تو اندازہ کیا ہے کہ کتنے کا نقصان وہاں پہ ہوا ہوگا؟ کروڑوں کا نقصان ہوا، کروڑوں روپے کے املاک کا نقصان ہوا ہے۔ بڑی بڑی سٹی پیلس، ایک میرج ہال ہے، اسی طریقے سے بہت سا مشہور دکانیں ہیں، ان دکانوں کا بڑا نقصان ہے، کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے 3 سے 4 دن یہ فساد کا معاملہ ہوتا رہا، آگزنی ہوتا رہا، پھر کئی راؤنڈ گولیاں چلی، وہاں کی ضلع انتظامیہ اس میں بالکل ناکام ثابت ہوئی؟ کیا آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ سے سوال کیا کہ آپ نے کیا کیا، آپ کا رول کیا رہا؟ ان لوگوں نے یہ بتایا کہ موب جو جلوس تھا، جلوس 2 حصے میں تقسیم ہو گیا، بیچ کا اگلا جو 20% حصہ تھا وہ آگے بڑھا، اس کے بعد سے یہ سلسلہ فساد کا شروع ہوا، تو 80% جو ہجوم تھا وہ پیچھے کی طرف رہ گیا۔ اس 80% ہجوم کو ہم کنٹرول کرنے میں رہے تاکہ وہ کسی آبادی میں گھس کر کے اور زیادہ جانی نقصان کا ذریعہ نہ بنے، ہم اس میں لگے رہے۔ لیکن بہرحال وہ جہاں بھی لگے رہے، امارت شریعہ نے کل بھی یہ کہا تھا اور آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کی خفیہ ایجنسی کہاں گئی تھی؟ خفیہ ایجنسی نے اگر اطلاع نہیں دی تو پھر اسے برخاست اب تک کیوں نہیں کیا گیا؟ اطلاع دی تو اس کے مطابق فورس کا نظم کیوں نہیں کیا گیا؟
اس کے مطابق تیاریاں کیوں نہیں کی گئی؟ تو بہرحال ناکامی تو مجھے نظر آتی ہے۔ سوال حکومت سے لے کے ضلع انتظامیہ تک پہ ہے۔ حکومت کا حصہ ضلع انتظامیہ ہے، حکومت ہی وہ ہے، ضلع انتظامیہ حکومت ہے، تو انہوں نے پہلے سے تیاری کیوں نہیں کی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جبکہ نالندہ بہار شریف کا علاقہ بہت حساس مانا جاتا ہے، وہ حساس علاقہ مانا جاتا ہے، اس لحاظ سے وہاں تیاری ہونی چاہیے، تو تیاری کیوں نہیں ہوئی ایک سوال ہے جس کا جواب حکومت کو ہر حال میں دینا ہوگا۔ بھاجپا کے جو لیڈران ہے کل بھی ہاؤس میں اس پہ کافی چیمہ گوئیاں ہوئی، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی پتھراؤ پہلے شروع اوپر سے ہوا، نیچے سے پتھر نہیں، اوپر سے پتھر آیا، تب اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھا۔ ہاں، اگر اوپر سے پتھر برسا تو گویا کہ آسمان سے بارش نہیں برس کر کے پتھر برسا، اگر وہ کہتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ مشہور ہے، چور بولے زور سے، غلطیاں کر کے کسی کے دوسرے کو بدنام کرنا۔ کیا ایک بھی غیر مسلم کی دکان جلائی گئی؟ کیا ایک بھی ہمارے برادران وطن کی عبادت گاہوں کو برباد کیا گیا؟ کیا ان کے کتب خانوں کو، ان کے پوجا استھل کو، ان کی عبادت گاہوں کو کیا گیا؟ نہیں کیا گیا، اور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری مذہب کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے، اور نہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں۔ تو ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے جناب، ایک طرفہ نقصان ہو رہا ہے، دو طرفہ نقصان نہیں ہے وہاں۔ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ادھر کسی ہمارے لوگوں نے پلاننگ کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ یہ تو دیکھنے کی چیز ہے کہ اگر پلاننگ کر کے کوئی آدمی کرتا ہے کہ مجھے اس جلوس کو نقصان پہنچانا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو نقصان تو ہونا چاہیے تھا دوسرے کا، ہمارے دوسرے بھائیوں کا، لیکن ان کا نقصان نہیں ہوا۔ اس کی مجھے خوشی ہے کہ ان کا نقصان نہیں ہوا، لیکن غم اس بات کا ہے کہ ہمارا نقصان ہوا، وہ بھی اسی سماج کا حصہ ہے۔ آخری سوال حضرت کہ جس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چونکہ سامنے میں 2024 کا الیکشن انتخاب ہے، تو اب یہ معاملہ بہرحال بہار میں چھٹ پٹ کہیں نہ کہیں یہ ہوتا رہے گا، کیا آپ بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں تو ہمارے سماج کو، پبلک کو، عوام کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو ملک کے دستور پر یقین رکھتے ہیں، ان کو تو اس کے لحاظ سے ہوشیار زیادہ رہنا چاہیے۔ اس کے لحاظ سے حکومت کو زیادہ، وہ حکومت جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، ان کو تو زیادہ پھر چوکس تیاری کرنی چاہیے کہ ہم ہمارے نظام کو برہم کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم اپنے گھر کو تو مضبوط کریں، اور گھر کو مضبوط کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب تک کہ غلط کو آپ پکڑیں گے نہیں، فسادیوں کو جب تک کہ لگام نہیں لگائیں گے، آپ کے سارے تانے بانے اسی طرح رہیں گے، فساد ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہمارے ساتھ مولانا شبلی القاسمی، جنہوں نے کہا کہ جماعت شریعہ کمیٹی شریعت مولانا فیصل رحمانی کی ہدایت پہ یہ ٹیم وفد گئی تھی وہاں کا جائزہ لینے کے لیے، وہاں سے لوٹنے کے بعد تفصیلی رپورٹ امیر شریعت کو پیش کرنے کے بعد حکومت سے مطالبہ کرے گی، اور جو اس کے قصوروار ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کرے گی۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال۔